بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب اس شخصیت کی فکر اور عمل کے امین ہیں جو کہتے ہیں کہ گوشہ درود میں سب کچھ ہے۔ تو آج اگر اس گوشے سے ہم سب ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو وہ ملائک جو اس تقریب میں شریک ہیں وہ قرآن کی اس تفسیر کے مطابق ہمارے درود کو وہاں پہنچائیں گے کہ جس کے لیے آج یہ محفل سجی ہے۔ تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب میرے عصر کے ساتھی ہیں۔ نماز عصر نہیں بلکہ دور۔ حسن اتفاق کہیے گنڈا صاحب یا اسے کچھ کہ ان کا سن ولادت اور میرا سن ولادت بھی ایک ہے۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں جب انہوں نے درس و تدریس شروع کی تو میں بھی اس وقت پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ میں علم سیاسیات کی تعلیم لے رہا تھا اور وہ تو پیدائشی ہی معلم تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے گنڈا پور صاحب نے ابھی کہا کہ پاک چائنا فرینڈشپ کا آڈیٹوریم شروع کہاں سے ہوا؟ پاک کا مطلب پاکستان۔ اور یہ محفل پاک جو ہے یہ بھی طاہر القادری صاحب کی کاوشوں کے اہتمام میں ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ کہ طاہر کا مطلب کیا ہے؟ پاک۔ تو آپ ذرا اس چہرے پر توجہ دیجئے۔ آپ ان کو اپنا مرشد کہیے، مجتہد کہیے، مصنف کہیے، عالم کہیے، اسکالر کہیے، لیکن ان کا چہرے سے جو روشنیاں نکلتی ہیں یہ اس طہارت کی روشنی ہے جو علم میں بھی ڈوبی ہوئی ہے، فکر میں بھی ڈوبی ہوئی ہے، تحریک میں بھی ڈوبی ہوئی ہے۔ تو علامہ طاہر القادری صاحب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھے ابھی بیٹھے خیال آ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کی محفل میں بیٹھا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان جرنلزم ایوری فول کین انٹر بٹ فیو فولز سروائیو، اور الحمدللہ میں نے میڈیا میں سروائیو کیا۔ تو میں ایک ایسی محفل میں تھا جہاں ایک صوفی بزرگ بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں راؤ صاحب آپ نے اگر دنیا میں جنتیوں کو پہچاننا ہے تو ان کے چہرے سے پہچانیں۔ جنت ناخوش لوگوں کے لیے نہیں ہے، خوش لوگوں کے لیے ہے۔ اور خوش کون ہے؟ وہ جس نے کسی کا حق نہ مارا ہو، جس نے کسی کی دل آزاری نہ کی ہو، حقوق العباد پورے کیے ہوں اور شرک نہ کیا ہو۔ تو اس شخص کا چہرہ دوسروں کے مقابلے میں بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے چہرے سے جو روشنی نکلتی ہے وہ آپ کو یہ تحریک دیتی ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ علامہ طاہر القادری صاحب نے شیخ الاسلام کا ٹائٹل حاصل کیا، شیخ التفسیر نہیں، شیخ القرآن نہیں، شیخ الاسلام۔ اور اسلام وہ ہے جو قرآن پاک جن کے لیے آیا۔ ہر انسان، قرآن پاک کا نفس مضمون انسان ہے، جس میں معاملات بھی ہیں
عبادات بھی ہیں، لیکن وہ انسان کو، وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو ایک اچھا انسان کیسے بنے؟ ابھی گنڈا پور صاحب نے آپ کو بتایا کہ طاہر القادری صاحب نے فتنہ خوارج کے لفظ سے اس نئی نسل کو آشنا کیا، اور آپ اگر غور کریں تو علامہ طاہر القادری صاحب کی شخصیت ہمہ جہت ہے، ہشت پہلو ہے۔ میں نے کچھ نکات اس حوالے سے لکھے تھے کہ عالمی اور دینی خدمات پر اگر ریسرچ کی جائے تو طاہر القادری صاحب پر ایک پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے روایتی دینی تعلیم اور جدید عصری علوم کو یکجا کر کے ایک ایسا علمی مقام حاصل کیا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لیے منفرد ہے۔ قرآن فہمی میں ان کی خدمات بے مثال ہیں۔ ان کا ترجمہ قرآن عرفان القرآن ایک روشن مثال ہے۔ یہ ایک عنوان ہے۔ دوسرا عنوان آئیے تحقیقی اور تصنیفی کارنامے۔ ڈاکٹر صاحب کا شمار ان معدود چند اہل علم میں ہوتا ہے جن کی تصانیف کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے۔ موضوعات میں قرآن و سنت، فقہ، تصوف، جدید سماجی و سیاسی مسائل اور بین المذاہب تعلقات سب شامل ہیں۔ ان کی تصنیف انصاف اور دہشت گردی نے عالمی سطح پر اسلام کے حقیقی پیغام کو اجاگر کیا ہے۔ اب تیسری ڈاکٹریٹ کی طرف آئیے، اصلاحی اور احیائی کردار۔ انتہا پسندی، دہشت گردی کے اس عظیم دور میں جب اسلام کی تصویر مسخ کی جا رہی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی بلند اور واضح آواز میں اعلان کیا کہ یہ سوچ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اور اس حوالے سے تاریخی دستاویز تحریر کی۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل آج 90 سے زیادہ ممالک میں روحانی اور سماجی خدمات کا مرکز ہے۔ میڈیا میں نوکری اور وہ پبلک سروس ٹیلی ویژن میں نوکری کے حوالے سے مجھے حکمرانوں کے ساتھ بھی سفر کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ 90 سے زیادہ ممالک میں نے سفر کیا، اور میں حیران ہوں۔ اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے، یہ 2 ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں لبنان سے، اور یہ بھی کینیڈا سے آئے ہیں۔ کینیڈا میں اگر ٹورنٹو میں جا کر آپ ان کا مرکز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شمعیں کیسے پھوٹتی ہیں۔ آپ ڈنمارک میں جائیے، مساجد دیکھیے، آپ پورے اسکینڈینیویا میں، یورپ میں کہیں بھی جائیں، آپ کو علامہ طاہر القادری کے پھول بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ تیسری ڈاکٹریٹ ان پر ہو سکتی ہے ایک عظیم مبلغ اور خطیب۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ان کا فن خطابت اور فن ابلاغ ہے۔ وہ دیہات کے ایک عام سامع کو بھی اسی مؤثر انداز میں خطاب کرتے ہیں جس طرح وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ کے اسکالرس سے بات کرتے ہیں۔ ایک اور پہلو ان کی شخصیت کا ہے عالمی مقام اور اعتراف۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بارہا دنیا کی با اثر ترین مسلم اسکالرس میں شمار کیا گیا ہے۔ ان کی تقاریر، کتب اور لیکچرز دنیا کی کتنی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، یہ بھی معلوم کر کے آپ کو حیرانی ہوگی۔ دراصل ڈاکٹر طاہر القادری ایک فرد نہیں، ایک تحریک ہیں، اور یہ چنیدہ افراد میں سے ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ کی آج کی جو تقریب ہے، میں 1-2 منٹ اور لوں گا، وہ آپ کی تصانیف کے حوالے سے ہے۔ اس پر تفصیل سے اظہار خیال باقی مقررین کریں گے۔ میں نے ایک اجمالی جائزہ پیش کر دیا ہے، اور سیرت طیبہ پر یہ 4-5 کتابوں پر ایک شعر میں پڑھ کے اجازت لیتا ہوں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ نگاہ آئینہ ساز میں، نہ کارخانہ حیات میں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔